اے اہل عزا کے دل آ پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دل آ پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دل آ پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادیے کربلا کے دل آ پہنچے، اے اہل عزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی خدمت میں خاور رضا نقوی، اور ہم گزشتہ نشست میں ہم نے مولا حسین اور اصحاب حسین پہ بات کی تھی۔ ناظرین، یہ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ہے جو کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم منعقد کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل ہمارے مختلف پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم قائم ٹی وی ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے بلانے پر آتے ہیں اور خصوصی ان پروگرام سے ٹائم نکالتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، میں آپ سے گزارش کروں گا، کل ہم نے حسین، مولا حسین اور اصحاب حسین پر بات کی تھی، تو آئیے اس طرف چلتے ہیں اور اس کو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ آج کس موضوع پر بات کریں گے؟ جی، ہم اصحاب حسینی کا ہم نے تذکرہ کیا، اور وہ عنوان اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کی کیا عظمت ہے جنہوں نے امام حسین پہ اپنی جان دی ہے، جو کہ امام حسین کے صحابی ہیں، بلکہ جن کے بارے میں سید الشہداء نے شب عاشور یہ فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب باوفا مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، نہ رسول کے اصحاب ویسے ہیں جیسے سید الشہداء کے، نہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب ویسے ہیں جیسے سید الشہداء کے، نہ امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب، حالانکہ تینوں مرتبے میں سید الشہداء سے بلند بھی ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں، لیکن امام حسین نے یہ نص معصوم ہے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے ہیں ویسے نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھیا کو۔ دوسری بات یہ کہ ہم اصحاب حسین پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی سیرت کیا ہے، اور یہ عنوان رکھنے کی بھی وجہ میرے پیش نظر یہی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم چونکہ صرف تذکرہ مصائب میں عشرہ محرم کی مجالس میں یا تو حضرت حر کا تذکرہ ہوتا ہے، یا جناب حبیب کا تذکرہ ہو جاتا ہے، یا کسی ایک آدھ صحابی کا اور ہو جاتا ہے، لیکن یہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کو سینچا ہے، اور دین بچانے کا جب معاملہ تھا تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہے۔ بنی ہاشم ان کے گھر کا دین ہے، بے شک دین آل محمد کے گھر کا دین ہے، تو انہوں نے قربانی دی ہے، تو وہ قربانی ظاہر ہے کہ اس قربانی کے مقابلے پہ کوئی اور قربانی نہیں ہے۔ جنہوں نے شجر اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، دین تو آل محمد کے گھر کا تھا، اگر سید الشہداء قربانی دے رہے ہیں تو اپنے جد کے دین کے لیے، لیکن یہ کون لوگ تھے جو ایسے معاشرے میں جہاں پابندی ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ناموس کا خطرہ ہے، اور وہ سید الشہداء پہ صرف اپنی جان نچھاور نہیں کر رہے، اصحاب حسین کی جو ازواج ہیں، جو بیٹے ہیں، وہ بھی قربان ہوئے ہیں، وہ حتیٰ کہ حضرت حر کا غلام قربان ہوا ہے، اور جو ازواج ہیں یا جو گھر کی بیویاں ہیں وہ اہل حرم کے ساتھ اسیر ہوئی ہیں۔ تو صرف اصحاب حسین کی قربانی نہیں، ان کے خانوادے کی بھی قربانی ہے۔ یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ پس منظر اور محرکات کیا ہیں، اور یہ لوگ اس روش تک اور سید الشہداء تک کیسے پہنچے، اور ہمیں ان کی سیرت پتہ چلے
یہ سبب ہے اس عنوان کو رکھنے کا۔ دوسری بات یہ کہ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم فضائل اصحاب حسین پہ گفتگو کریں گے، اور جو جملے معصومین نے اصحاب حسین کے بارے میں، اور کل سے انشاءاللہ فرداً کوشش کی جائے گی کہ ایک صحابی جو شہید ہوا ہے شہدائے کربلا میں، ایک صحابی پہ الگ الگ باقاعدہ ایک پروگرام میں گفتگو کی جائے انشاءاللہ۔ آیت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے کل کی نشست میں بھی کہا تھا کہ جہاں قرآن کسی خشک و تر سے خالی نہیں اور ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء جس کے وجہ سے آج دین اسلام باقی ہے، اور یہ تو خواجہ صاحب نے کہا ہی کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین کہ سر دے دیا حسین نے مگر بیعت نہیں کی، دین کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو سید الشہداء اس امر میں اکیلے تو نہیں ہیں، وہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے عظمت سید الشہداء تو یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صحابی ساتھ ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اور ہم نے تذکرہ کیا کہ قرآن مدح اصحاب حسین کرتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کا قول کل ہم بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے احباب ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اگر تم احباب ہو، تم تو بشر ہو، یعنی جو اللہ کے احباب ہوں گے وہ بشر جیسے نہیں ہوتے، وہ عام بشر نہیں ہوتے، ان کا مرتبہ عام بشر سے بلند ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کربلا گئے ہیں تو زیارت کے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اے اللہ کے اولیاء اور اللہ کے احبہ آپ پر سلام، اے اللہ کے اصفیاء اللہ کے چنے ہوئے بندوں۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اصحاب حسینی اتفاقاً یا حادثاتی طور پہ نہیں آئے، یہ کوئی انتخاب تھا جو عالم ازل میں ہو چکا تھا، اور وہ بھی ابھی میں بیان کروں گا۔ 3-4 آیتیں کل کی نشست میں آپ نے سنی، آج ایک مختلف آیت کے رخ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بھی حواری تھے، ان کے بھی ناصر تھے، اور انہیں بھی نصارہ اسی لیے کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے جو پیشرو تھے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزرے، کیونکہ وہ عیسیٰ کے مددگار اور ناصر تھے۔ انصار حسین یا اصحاب حسین، مولا حسین کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، یا ان کی مائیت میں ان کے ساتھ شہید ہونے والے، انہیں بھی انصار کہا گیا، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ پروردگار عالم قرآن میں سورہ مبارکہ صف میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہر صاحب ایمان سے گفتگو ہے، جو ایمان والے ہیں ان سے گفتگو ہے، ہر ایک سے گفتگو نہیں ہے۔ پہلے ہی ایمان والے ہیں، لیکن اللہ نے ایک درجہ اور فراہم کیا، آلریڈی ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ولایت پر بھی، رسالت پر بھی، توحید پہ بھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نصرت اس سے ایک منزلت اور آگے ہے۔ ہر مومن بھی اللہ کا ناصر نہیں ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کونو، ہو جاؤ، جیسے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کونو انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں، اور کچھ ایک طبقہ ان پر ایمان لایا اور ایک نہیں لایا، وہ ایک قصص الانبیاء میں بحث موجود ہے، تاریخ موجود ہے، لیکن اس وقت ہمیں تو آیت کے پہلے ٹکڑے پہ بات کرنی ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو کچھ زیارتیں ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے امیر المومنین کی 12 سے زیادہ زیارتیں موجود ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں مفاتیح الجنان میں اور دیگر بڑی دعاؤں کی کتابوں میں، لیکن کچھ زیارتیں شہرت پا جاتی ہیں، جیسے زیارت اربعین ہے، اس کی بھی 2-4 روایات ہیں۔ زیارت عاشور مختصر بھی ہے، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع صغیرہ، اسی طرح دعاؤں کے مختلف ورژنز ہیں۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے ایک زیارت اصحاب سید الشہداء کی لکھی ہے، جس میں امام نے یہاں کیا فرمایا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصروں۔ زیارت ہم پڑھتے ہیں شب جمعہ، اللہ کے دین کے ناصروں، لیکن اس زیارت میں فرمایا السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے ناصروں۔ تو اب یہ آیت کھل کے سامنے آئی کہ حسین کے ناصر کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اور حسین اللہ کے نمائندے اور یزید باطل کا نمائندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حسین کی مدد کرے گا وہ صرف حسین کی نہیں کر رہا، وہ اللہ کا مددگار ہے، دین حق کی نصرت کر رہا ہے، اس لیے انصار اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مددگار یوں کہا کہ چونکہ دین کی مدد کر رہے ہیں، حجت کی مدد کر رہے ہیں، تو گو کہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ امام صادق سچا امام میرا یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے مددگاروں تم پر میرا سلام، السلام علیکم یا انصار اللہ۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے ناصروں، کمال یہ ہے کہ سید الشہداء نے اگر یہ کہا ہے کہ نہ ویسے بابا کو ملے نہ نانا کو ملے، ان کو صرف یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے مددگاروں، ایک تم اللہ کے ولی ہو، دوسرا اللہ کے چنے ہوئے ہو، تیسرا یہ کہ تم
اللہ کے چنے ہوئے ولی اوصیا اور اللہ سے محبت کرنے والے ہو واہ اور اللہ کے دین کے مددگار. بے شک. آگے امام فرماتے ہیں اے امیر المومنین کے انصار تم پر سلام، اے رسول اللہ کے انصار تم پر سلام، اے سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہا کے انصار تم پر سلام. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اب یہ کوئی سلمان و ابوذر سے خطاب نہیں ہے، کمیل ابن زیاد سے، مالک اشتر سے خطاب نہیں ہے، امام حسن کے صحابی سے نہیں ہے، سیدہ کے صحابیوں سے نہیں ہے، یا جناب فضہ جناب قمر سے خطاب تھوڑا ہی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سیدہ کے اس دنیا سے جانے کے 50 برس بعد حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد 50 برس ساتھ دے رہے ہیں. امیر المومنین 40 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، 20 برس انہیں ہو گئے ہیں. اس کے بعد امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو 10 برس وہاں گزر چکے ہیں. تو یہ تو اس زمانے میں نہیں ہے، نہ ان کے صحابی ہیں، بظاہر ان کے ساتھ تو جنگ نہیں کر رہے، ان کے انصار تو نہیں ہیں. امام حسن کی صلح میں نصرت تو نہیں کر رہے، علی کے ساتھ صفین میں تو نہیں لڑ رہے، نہروان میں تو نہیں لڑ رہے، جمل میں تو نہیں لڑ رہے، رسول کے ساتھ خیبر خندق بدر احد میں تو نہیں لڑ رہے. لیکن امام نے یہ بتایا کہ حسین کی مدد کرنا گو کہ رسول کی بھی مدد کرنا ہے، علی کی بھی مدد کرنا ہے، سیدہ کی بھی مدد کرنا ہے، جن پہ ظاہر ہے کہ خواتین پہ جہاد نہیں ہے. اور اسلام میں سیدہ نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ عورت پہ جہاد ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ سیدہ نے تو جہاد نہیں کیا، تو سیدہ کے ناصر کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حسین کی مدد کرنا، کیونکہ سید الشہداء اسی زیارت وارث میں آپ پڑھتے ہیں کہ اے آدم صفی اللہ کے وارث، اے نوح نجی اللہ کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. اور آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں اے رسول اللہ کے وارث، اے امیر المومنین کے وارث، اے سید عالمیان کے وارث، اے حسن مجتبیٰ کے بھی وارث، کیونکہ ظاہر بھائی کے بھی وارث ہیں. اور وقت کی حجت ہیں تو حجت تمام انبیاء کے تبرکات بھی حجت کے پاس ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر حسینیت نعوذ باللہ اگر ہار جاتی، یہ لفظ کہنا بھی معیوب لگتا ہے، لیکن اگر حسینیت کو مٹا دیا جاتا تو دین مٹ جاتا. کیونکہ یزید تو یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے، نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم نے گڑھ لیا ہے. اور حکومت حاصل کرنے کے لیے تو وہ توہین رسالت بھی کر رہا تھا، توہین قرآن بھی کر رہا تھا، توہین علی بھی کر رہا تھا، توہین رسول بھی کر رہا تھا. تو آنا کوئی ایسا چاہیے جو اکیلا ہو مگر ان چاروں پانچوں ذوات کا اکیلا دفاع کر سکے. توحید کا بھی دفاع کرے، قرآن کا بھی، رسول کا بھی، سیدہ کا بھی، علی کا بھی، یعنی مرتبہ پنجتن کا بھی دفاع کرے، دین کا بھی دفاع کرے، قرآن کا بھی اور خدا کا بھی دفاع کرے. تو اکیلی ذات حسین میں کتنی ذوات ہیں جن کی نمائندگی حسین کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب حسین کا ساتھ دینا صرف حق کا ساتھ یا مذہب کا ساتھ نہیں دینا، توحید کا ساتھ بھی دینا ہے، رسالت مآب کا ساتھ بھی دینا ہے، سیدہ کا ساتھ بھی دینا ہے. یعنی کہ یہ ایسے ناصر ہیں کہ اگر یہ آج کے دور میں ہوتے تو کبھی بقیہ کو گرایا نہ جا سکتا. بے شک. اگر حسن کے ساتھ ہوتے تو حسن مولا جنگ کرتے اور دانت کھٹے کر دیتے حکومت شام کے. بے شک. اگر یہ علی کے ساتھ ہوتے تو یہ ویسے ہی جنگ کرتے، ایسے ہی جان نچھاور کرتے. اس کا مطلب ہے حسین مرقع ذات پنجتن ہے، پنجتن کی ذات اور نمائندہ خدا بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو امام حسین کی مدد کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ اصحاب وہ ہیں جن کے بارے میں ایک تو سید الشہداء نے فرمایا ہے کہ ایسے نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. دوسری بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہشتم نے یہ فرمایا کہ اصحاب حسین وہ بلند پایا لوگ ہیں کہ جن کی شبیہ بھی، دیکھیے ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے شبیہ. اور مکتب تشیع میں شبیہ کی عظمت اور مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاج ہے، یہ پنجہ ہے، یہ پٹکا ہمارے پیچھے ہے جس پہ نام لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ سب شبیہ ہیں. جلوس میں ہم تعزیے تابوت کی زیارت کرتے ہیں، کیا ہے؟ شبیہ. دعا تابوت پہ مانگ رہے ہیں، تابوت میں سید الشہداء تو نہیں ہے، ذوالجناح پہ سوار تو نہیں ہے بظاہر، لیکن چونکہ نسبت ہے تو اس نسبت کے وقار اور عظمت کی وجہ سے پروردگار ہماری حاجتوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے سید الشہداء کے صدقے میں. یہ ہے شبیہ. حالانکہ یہ اصل مرتجز نہیں ہے، یہ گہوارہ جناب الیزر کا وہ گہوارہ تو نہیں ہے جو کربلا میں تھا، لیکن اتنی عظمت ہے. شبیہ شبیہ ہوتی ہے ہاں، لیکن شبیہ کی عظمت کیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں اولاد کی گہوارے پہ، بیٹا مل جاتا ہے حالانکہ وہ اصل گہوارہ نہیں ہے. تو شبیہ کتنی بلند ہے کہ ہم اپنے علاقے کی لکڑی لیتے ہیں، اپنے علاقے کا گھوڑا لیتے ہیں، اپنے علاقے کا بانس لیتے ہیں. منسوب چونکہ ایسی زواج سے ہو گیا تو عظمت بڑھ گئی ہے. امام نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شبیہ بھی قیامت تک نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. اصل تو پھر اصل ہے،
سبحان اللہ. کوئی ان جیسا نہیں آ سکتا جو کہے کہ ان میں مشابہت ہے، پورا ویسا نہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. اب دیکھیے کہ یہ قول سید الشہداء کا اور امام رضا کا. پھر اگلی منزل خود شب عاشور جناب زینب صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے اصحاب کا عزم کیا ہے، شجاعت کیا ہے، ہمت کیسی آیا، یہ ڈر تو نہیں گئے دشمنوں سے، یا ان کا عزم کیسا ہے اور میرے بھائی کی محبت کیسی ہے، تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. تو خیمے کی ایک پتلی سی جری اوٹ تھی، وہ کھلی ہوئی تھی. تو ظاہر سید الشہداء نے چراغ بجھائے اور پھر ایک مرتبہ چراغ جلے آنے والے پروگرام میں اس کی تفصیل بیان کریں گے اصحاب کے تذکرے میں. تو ایک مرتبہ جب باہر آئے تو شہزادی نے اپنے بھائی سے یعنی سید الشہداء سے پوچھا کہ کیا عالم ہے ان کی ہمت اور شجاعت کا. تو کہا بہن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 72 یعنی یہ جو میرے انصار اور اصحاب ہیں یہ عالم انوار میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی تھے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے یہ حسین کے ناصر اتفاقاً حسین کے ناصر نہیں ہیں، واہ واہ. یہ اللہ کے وہ چنے ہوئے ہیں کہ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، ابھی یہ نظام عالم منصہ شہود پہ آیا نہیں تھا. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا جنہوں نے دین کا سب سے بڑے معرکے میں حسین کا ساتھ دینا اور دین بچانا ہے، اور اس کے جو عوامل ہیں ان میں جو کار فرما ہوں گے وہ اصحاب کون ہیں اور ان کی کیا منزلت ہوگی. اور پھر اسی طرح ان کی تربیت ہوئی، اسی طرح قدرت نے وہ اسباب پیدا کیے کہ وہ سید الشہداء سے آ کے ملے، اور اسی طرح انہیں انہی علاقوں میں پیدا کیا، انہی علاقوں میں ان کی ولادتیں ہوئیں جہاں سے وہ سید الشہداء سے آ کر مل جائیں، اور ایسے حالات و واقعات بھی پیدا ہوئے اور ان کو ایسے باعظمت اور با کردار گھرانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں مولا حسین اور ان کے اصحاب پر. اب وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اہل عزا کے دل، اے اہل عزا کے دل. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی جو کہ مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں. قبلہ میں آپ سے ہی سوال کروں گا. آپ ابھی آغاز میں ہی آپ نے یہ بات بولی کہ مولا حسین نے شب عاشور یہ بات بولی اور انہوں نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس پہ کیا اور اس پہ بات کر سکتے ہیں آپ اس پہ پلیز بیان نہ سکیں. وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب گفتگو کرتے ہیں اصحاب سید الشہداء کی تو امام حسین کا یہ کہنا اور امام رضا کا فرمان، ہم نے بریک سے پہلے اس پہ گفتگو کی. زیارت میں ایک لفظ آتا ہے اور وہ لفظ بڑا اہم ہے، ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، ہے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم بھی وہ کامیابی حاصل کر لیتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اچھا، یہاں سے ایک تصور پیدا ہوا اور میں اپنے نوجوان بھائیوں دوستوں کی تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں. بزرگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دعوت نظر دوں گا اور دعوت فکر دوں گا نوجوانوں کو کہ بعض لوگوں نے، بعض مفکرین نے، بعض لکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا لیتنی کنت معکم نوحے لکھے جاتے ہیں اور تمنا کی جاتی ہے کاش. یہ تمنا کیوں ہے؟ جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جیسے بابا کو ملے، نانا کو ملے، بھیا کو ملے، میرے اصحاب جیسے ویسے انہیں نہیں ملے، ذرا غور تو کرے زمانہ کہ نانا کو ملے کون؟ جناب سلمان، منا اہل بیت، 10 درجے ایمان جناب ابوذر. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے شخص پر. یہ رسول کی حدیث ہے. مالک اشتر جیسا جری، میثم تمار جیسا جان کو فدا کرنے والا، عمار یاسر، اگر اصحاب کا سلسلہ جناب قمبر. اس کا مطلب ہے حسین کا یہ کہنا کہ جیسے مجھے ملے. میں اور آپ اگر یہ بات سوچ سکتے ہیں تو کیا سید الشہداء یہ نہیں دیکھ رہے تھے نعوذ باللہ کہ وہاں سلمان و ابوذر ہیں، مالک ہیں، عمار ہیں؟ اس کا مطلب ہے پھر یہ کہا جا سکتا ہے مولا حسین کی فرمان کی روشنی میں کہ حسین کا ایک دن کا حر
600 برس کے سلمان کے برابر ہے. اگر افضل نہیں ہے تو برابر ضرور ہے. اب ذرا کوئی یہ تصور کرے، وہ لوگ جو یہ سمجھنے لگے ہیں یا یہ تصور رکھتے ہیں، شاید کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یا لیتنی کہنے سے یا لیتنا کہنے سے کاش ہم ہوتے یا میں ہوتا، یہ تصور لوگ قائم کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے. اچھا ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اپنی جان قربان کر دیتے. تو یہ بات بھی طے ہے کہ اصحاب سید الشہداء یا شہداء کربلا کی تعداد وہاں سے طے ہے، کیونکہ عاشور کے وقت جب شہادتیں مکمل ہوئی ہیں تو ایک محضر ہے، ایک دستخط لیے تھے ناموں کے ساتھ اللہ نے، وہ سید الشہداء کے پاس آیا ہے جس پہ ایک ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کون کیسے شہید ہوگا اور بیویوں کے چادریں چھینی جائیں گی، خیام جلائے جائے. تو یہ جب ایک ایک بات طے ہے تو اب تعداد تو بڑھ نہیں سکتی. تو پھر ہم یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اچھا ساتھ ہوتے، یہاں یہ نہیں کہا یا لیتنی کنتو منکم، معکم بولا. اگر یہ کہا ہوتا کہ ہم آپ میں سے ہوتے یہ اور بات. یا لیتنی کنتو معکم، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. ساتھ ہونے اور میں سے ہونے میں جیسے قرآن کی آیت ہے کونو مع الصادقین. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں، کائنات میں ان سے سچا نانا مخبر صادق ہے، بیٹا جعفر صادق ہے، اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں. دو صادقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، دو سچے ہیں. تو اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین میں سے نہیں ہو جاؤ، جو کہ ہم ہو ہی نہیں سکتے. ہم کتنے بھی سچ بول لیں، ہم اللہ کے نزدیک وہ صادق نہیں ہو سکتے جیسے اس کا حبیب صادق ہے یا جعفر صادق صادق ہے. ساتھ ہو جاؤ. اب ساتھ ہو جاؤ کہ اس سے بہتر مثال موجود نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس ملائکہ کے ساتھ تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا. اسی طرح جناب حر لشکر یزید کے ساتھ تھے، لشکر یزید میں سے نہیں تھے. یہ مغالطہ بھی درست کر لیجئے میرے نوجوان بھائی اور دوست کہ حر یزیدی لشکر کے ساتھ آئے تھے، یزیدیوں میں سے نہیں تھے. بے شک. کیوں؟ سبحان وہ مقام اگر یاد کریں کہ جہاں لجام فرض کو تھاما ہے اور مولا نے حر کی ماں کے بارے میں کلام کیا تو حر نے کیا کہا ادب سے کہ میں شہزادی کا نام بھی بے وضو نہیں لے سکتا. تو جو عظمت سیدہ کو اس طرح سمجھ سکتا وہ بھلا یزیدی ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو ہی نہیں سکتا. وہ ساتھ تھا اور اس میں بھی ایک کردار ہے. جب ہم حضرت حر پہ گفتگو کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میرے ناصر ہو جاؤ. یہ تو انصار حسین کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ ہر شب جمعہ کیوں کہہ رہے ہیں یا جب بھی زیارت پڑھتے ہیں، تو یہ زیارت کے جملے ہم نے تو نہیں بنائے، یہ تو معصوم کے تعلیم کردہ جملے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ چلیے دیکھیے میں حبیب کی بات نہیں کرتا، حبیب ابن مظاہر گفتگو کریں گے انشاءاللہ جناب حبیب پہ بھی. حبیب ابن مظاہر صرف ناصر حسین اور صحابی حسین نہیں ہے، حسین کے بچپن کا دوست بھی ہے. واہ واہ واہ، بے شک. جس کے بغیر حسین کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. واقعہ لوگوں کا سنا ہوا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت یہ بات کرنی ہے کہ حبیب، میں حبیب کی بات نہیں کر رہا جو پہلے سے ساتھ ہیں یا جو دوست ہیں. حر کو ایک رات بھی پوری نہیں گزری، یہ چند گھنٹے حسین کے ساتھ گزارے اور حسین کا کرم کا عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حر، سلمان میرے حر جیسا نہیں، ابو ذر میرے حر جیسا نہیں، عمار میرے حر جیسا نہیں، قمبر میرے حر جیسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس معاملے میں حسین کا ساتھ دیا اور اس مرحلے پہ حسین کا ساتھ دیا وہ اتنا جدا ہے. اب یاد کیجئے وہ آیت کہ تم تو بشر ہو، یہ عام بشر جیسے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ یا لیتنی کہنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں یہ کہتے ہوئے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمیں یاد آئے ارے ہم حر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں اپنی حیثیت اور مرتبہ یاد آئے گا کہ ہم کیا ہیں اور وہ ہستیاں کیا تھیں، ہم کون ہیں اور ان کا مرتبہ کیا ہے. جب ہم ایک رات کے حر کے برابر نہیں بن سکتے تو کہاں عباس، کہاں علی اکبر، کہاں قاسم. ہمیں یہ یاد رہے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے. تو یہ فخر و غرور کرنے کے لیے لفظ نہیں رکھا، حیثیت یاد دلانے کے لیے لفظ رکھا ہوا ہے سبحان اللہ، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا مقام رکھتے. اسی لیے سید الشہداء نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے. جی قبلہ، بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت اس موضوع کو تجویز کیا کہ آپ نے مولا حسین اور اصحاب حسین کے اوپر بہت اچھی بات کی. تو قبلہ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ مصائب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ. جب والی مدینہ کو یہ خط لکھا یزید ابن معاویہ نے کہ یا حسین کا سر چاہیے یا بیعت چاہیے،
تو ایسے میں خبر ملی اور بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ میرے مولا پہنچے دارالامارہ تک. تو بنی ہاشم کے جوان جس میں عباس ہیں، علی اکبر ہیں، شہزادگان ہیں اور بنی ہاشم کے جوان ہیں، تو باہر روک دیا اور روک کے یہ کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آنا. ایسے میں مروان بدبخت نے یہ کہا کہ حسین کو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا قتل کرنے کا، حسین کو قتل کر دو. تو اس نے پیچھے سے اشارہ کیا تو سید الشہداء نے اسے ڈانٹا اور تنبیہ کی اور کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا، اپنی حیثیت کو پہچان. بس یہاں حسین کی آواز بلند ہونی تھی. تاریخ نے لکھا کہ وہ جری جسے عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ دروازے کو ایسے دھکیلا کہ چوکٹوں سمیت دروازہ گرا اور عباس سے باوفا داخل ہوئے. یا میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج عباس کا یہ عالم ہے کہ کسی نے حسین کے سامنے جسارت کی ہے زبان سے. عباس جری اس عالم میں آگے بڑھیں کہ سر قلم کر دیں گے. کیسے تڑپتا ہوگا یہ جری جب حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہو. 28 رجب کو امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ ہم نانا کے مدینے میں خونریزی نہیں چاہتے، ہم اس مدینے کو چھوڑ کے مکے کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ منظر جب یہ اعلان ہوا ہے تو سید الشہداء کے عزیز و اقارب نے آ کے سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی. جناب ام سلمہ ام المومنین آئی تو ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے نانا نے مجھے میرے لال حسین یہ خبر دی تھی اور مجھے یہ خبر ہے، اور وہ مٹی دی تھی. تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے ہاتھ بڑھا کے کچھ مٹی کا اضافہ کیا اور کہا اماں جب یہ مٹی سرخ ہو جائے اور خون میں بدل جائے سمجھنا تمہارا حسین مارا گیا. اور یہ کہہ کے حضرت عباس سے فہرست بنوائی کون کون سفر پہ جائے گا. تو ایک مرتبہ جب حضرت عباس نے فہرست تیار کی تو جب فہرست تیار کی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے. سید الشہداء نے فہرست کو ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ سے لیا، بسم اللہ کے اوپر ایک اور آیت قرآنی لکھی اور وہ آیت تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین جانتے تھے کہ اب جس سفر کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے حسین لوٹیں گے نہیں. راوی کہتا ہے کہ سارے مدینے کے بازار بند ہو گئے، گلیاں بند کر دی گئیں، قناتیں لگا دی گئیں. حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑوں پہ بنی ہاشم کے محلے کا پہرا بھی دیتے تھے اور یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اے مدینے والوں اپنی چھتوں کو شاہراہوں کو خالی کر دو، علی و بطول کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں. ایک جانب منظر یہ ہے کہ سید الشہداء تشریف فرما، ایک جانب حضرت عباس کھڑے ہیں، ایک جانب شہزادہ علی اکبر، شہزادہ اون محمد، جناب قاسم کھڑے ہیں. ایسے میں ایک بی بی آتی ہے، جناب ام لیلہ آئیں تو جناب علی اکبر نے سوار کرایا، بیوائے حسن آئیں تو جناب قاسم نے سوار کرایا، مادر اصغر آئیں تو حضرت عباس نے سوار کرایا، جناب ام کلثوم آئیں تو حضرت عباس نے سوار کرایا. لیکن راوی کہتا ہے اچانک ماحول میں کچھ تبدیلی آئی اور ایک مرتبہ 25 بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بلند قامت بیوی جو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس تھی اور اس کے آنے کی ایک ہیبت تھی. یہ بیوی جیسے ہی دروازے سے باہر آئی تو منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ عباس تیز قدموں سے آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے اور میں حیران تب ہوا جب حسین اپنی مسند سے احتراماً کھڑے ہو گئے. عباس دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، ایک شانہ جناب قاسم نے تھاما، ایک شانہ جناب علی اکبر نے تھاما، اون محمد نے نالین کو تھاما اور ایک مرتبہ الماری کا پردہ الٹا گیا اور وہ بی بی شان و شوکت سے سوار ہوئی. میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے تو کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس شان و شوکت سے علی کی بیٹی سوار ہوئی اور 11 منظر کو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی دائیں بائیں بے کجاوا ہماری کو دیکھ کے یہ کہتی تھی عباس بہن کو تنہا سوار ہونے کی عادت نہیں. عزا کے دل آ پہنچے، غم کی راتیں بکا